الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت عالم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح تک کے واقعے کو اور آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو بیان کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ زندگی کے احوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 35 سال ہوئی تو مکہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جو بنیاد بنا بیت اللہ کی تعمیر کا، دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اصل میں بیت اللہ کی جو عمارت کی جو اونچائی تھی وہ 9 ہاتھ کے بقدر تھی، اور اس کے سر پہ چھت بھی نہیں تھی، یعنی بیت اللہ صرف 4 دیواری کا نام تھا، اور اندر کوئی ایسا سبب اور ذریعہ نہیں تھا کہ اس کی حفاظت ہو سکتی۔ تو کچھ چور حضرات نے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے، کچھ چیزیں رکھی تھیں جو ان کو چوری کیا۔ تو لہذا اس بنا پر اب قریش کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بیت اللہ کو جو ہے نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہیے، اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کو دوبارہ سے شروع فرمایا۔ ناظرین، اب سب کو یہ فکر تھی کہ بھئی کیونکہ ابرہہ کا واقعہ بھی پیش آیا ہوا تھا، کس طرح سے جو ہے ابرہہ کے لشکر کو برباد کیا تھا اللہ رب العزت نے۔ اب یہ سب پریشان ہوئے کہ اب کس طرح سے بیت اللہ کو ڈھایا جائے۔ آتا ہے کہ جس دن بیت اللہ کو گرانا تھا، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے مکہ سے باہر چلے گئے اور پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور ولید بن مغیرہ مخزومی جو ہے جو سردار تھا، اس نے سب سے پہلے بیت اللہ کو ڈھانا شروع کیا، اور لوگ خوف کے اندر مبتلا تھے کہ کہیں کوئی عذاب ہم پر آئے گا، لیکن نیت کیونکہ ٹھیک تھی، اس قسم کی کوئی صورتحال درپیش نہیں ہوئی، تو لہذا سب آئے، اور آنے کے بعد سب نے بیت اللہ کو گرایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تک وہ پہنچ گئے، جو باقیات تھی وہاں سے اس کو نئے سرے سے شروع کرنا تھا۔ ناظرین دیکھیں، مشرکین مکہ اگرچہ ان کے اندر جو ہے وہ بت پرستی تھی اور بہت زیادہ برائیاں پیدا ہو چکی تھیں، لیکن ایک چیز ان کے اندر آج بھی قائم تھی، وہ یہ تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر کے اندر پاک صاف مال کو خرچ کیا جائے گا، سود کے پیسے کو نہیں لگایا جائے گا، اور کسی پروسٹیٹیوٹ کے مال کو نہیں لگایا جائے گا، کوئی حرام یعنی چوری کا مال، کوئی ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال، اس کو بیت اللہ کی تعمیر پہ نہیں لگایا جائے گا۔ لہذا وہ سارا پیسہ خرچ کیا جائے گا جو جائز ذرائع سے جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ تو لہذا اس بنا پر جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ معاملہ درپیش اس طور پہ ہو گیا کہ جو جب حجر اسود تک بات پہنچی کہ بھئی حجر اسود کو جو ہے وہ اس کے مقام پر رکھنا تھا، تو اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ جی یہ کام ہم کریں، ہمارا سردار کرے، ہمارے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کو مقام پر رکھا جائے۔ لہذا ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، اور اس پر اختلاف کھڑا ہو گیا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ لڑائی تک، جھگڑے تک بات پہنچ گئی، تلواریں نکل آئیں کہ جی ہر قبیلہ مرنے مارنے پہ تیار ہو گیا کہ جی ہم نے حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے۔ تو آتا ہے کہ جو ابو امیہ مخزومی، وہ اس نے رائے دی کہ جو شخص جو ہے وہ بیت اللہ میں داخل ہو کل صبح سورج نکلنے کے بعد، تو اس سے جو ہے ہم فیصلہ کروا لیں گے، کہ جو وہ فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ تو لہذا اس بنا پر سارے جو قریش کے سردار تھے، جو لوگ تھے، وہ صبح ہو کر مکہ میں بیٹھے تھے کہ دیکھتے ہیں کون سا پہلا شخص ہے جو حرم میں داخل ہوتا ہے۔ حضور اکرم، یہ اللہ کو منظور تھا، اللہ کی یہ قدرت تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو حرم کے اندر داخل ہوئے، تو سارے حضرات خوش ہو گئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تھی مکہ کے اندر، آپ کا ایک مقام تھا، آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اور آپ کو سارے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ تو سب کی آنکھوں کا نور تھے، دل کا چین تھے، اور آپ کو تو بڑا شرف حاصل تھا۔
تو لہٰذا سب کے چہروں پہ خوشی کے اثرات ظاہر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بہت اچھا ہو گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ جو ہے ہم سب کو منظور ہے. تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے کا ایک بڑی سی چادر منگائی جائے اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ جو ہے وہ اس چادر کے ایک ایک رخ کو ایک ایک کونے کو پکڑ لیں. سب نے جو ہے چاروں طرف سے چادر کو پکڑ لیا تمام قبائل کے سرداروں نے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پہ رکھا, اور اس طرح سے وہ چادر سے اٹھا کر وہ پتھر کو بیت اللہ کے پاس لایا گیا, اور بیت اللہ حجر اسود کے مقام پر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر اس کے مقام پر حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھ دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دانش مندی تھی, آپ کی بصیرت تھی, عقل مندی تھی کہ جس سے اتنا بڑا فساد جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوتے ہوتے رہ گیا. اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب بنایا, آپ جو ہے وہ اس تمام معاملے کے اندر جو ہے بڑے معاملے کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے طے کر دیا. ناظرین, 35 سال سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے اس کو میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہتے تھے, بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے, لوگ آپ کی عزت کرتے تھے, بڑا احترام کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ. اور آتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کی عمر سے پہلے جو ہے وہ آپ تقریباً 3 سال تک جو ہے وہ آپ غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے رہے ہیں ہر سال رمضان کے اندر, اور زیادہ تر حصہ آپ وہاں گزارتے تھے. ناظرین, آپ میں سے اکثر لوگ جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے تو انہوں نے غار حرا کی زیارت بھی کی ہوگی. غار حرا آپ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں, اندازہ لگائیں کہ جب گیا میں نے جب دیکھا غار حرا کو اور اس پر چڑھنا اور چڑھنے کے بعد جو ہے اس جگہ پر پہنچنا, تو ایک ایسا مرحلہ لگا. اور یعنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ستو لے کر اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر وہاں پر جا کر آپ قیام کیا کرتے تھے. ناظرین, جب اللہ رب العزت کسی کو منصب عطا فرماتا ہے خصوصی طور پر, اگر تو دیکھیں عام طور پر اگر روحانی طور پر بھی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کا قرب عطا ہو اور وہ اپنی تجلی اور اللہ کی تجلی حاصل کرنے کے لیے, کیفیات حاصل کرنے کے لیے, اپنے اندر جو ہے وہ قلبی طور پر روحانی قوت پیدا کرنے کے لیے اور جسمانی روحانی بیماری کو ختم کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جی اعتکاف کروایا جاتا ہے, چلہ کٹوایا جاتا ہے. یعنی چلے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تنہائی پسندی ہو اور لوگوں سے تھوڑا سا کنارہ کشی ہو, اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگایا جائے. تو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنانے کا وقت قریب آ رہا تھا اور آپ کو نزول قرآن آپ کے اوپر ہونا تھا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان, کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات, پہاڑ آسمانوں پر, پہاڑوں پر, ہر چیز پر پیش کیا. فابین ان یحملنها, سب نے انکار کر دیا. واشفقن منها وحملها الانسان, انسان نے اس کو بوجھ اور اس امانت کو اٹھایا اپنے دل کے اندر. تو ناظرین, اس سے آپ اندازہ کریں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر اس قرآن کو اللہ کہتے ہیں اگر ہم پہاڑ پر اٹھاتے پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو یہ طاقت عطا فرمائی, اور اس سارا پروسیس جو تھا وہ غار حرا میں آپ کا ایک کنیکشن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بلڈ کیا, اور جو ہے وہ روحانی طور پر وہ مقام آپ کو عطا ہو گیا کہ پھر جب یہ بار اور یہ امانت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, جب آپ کی 40 سال کی عمر ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آپ کے پاس آئے, اور وہ عظیم واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک جو ہے یہ آیتیں جو ہے ان کا نزول ہوا, اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد اقرأ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت اس میں پوشیدہ تھی, کئی حکمتیں, کہ عام طور پر عربوں کا مزاج یہ تھا کہ عرب جو ہے وہ فی البدی اشعار کہا کرتے تھے.
اور قوت گویائی ان کو عطا کی گئی تھی، اور وہ اپنے آپ کو تو عرب، دوسروں کو عجم، عجم سے مراد تمام لوگ گونگے ہیں، یعنی صرف بولنے کا سلیقہ اور طاقت اور قوت گویائی تو ہمیں ہی عطا کی اللہ نے، یہ ہمارے پاس ہی ہے، اور لوگوں کو تو بولنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، ان کو عجم کہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ شروع سے آپ نہ اشعار کہتے تھے اور نہ آپ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، اور جو ہے اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا تھا۔ اس کی وجہ کیا ناظرین؟ اس کی وجہ یہ، اس میں حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ اگر اللہ کے رسول بھی شروع سے اشعار کہہ رہے ہوتے اور جو ہے وہ ان کی مجالس میں بیٹھتے، تو پھر جب یہ آیتیں نازل ہوتی اور آپ یہ آیتیں پڑھ کر سناتے، قرآن پڑھ کر سناتے، تو لوگ کہتے کہ نہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اشعار کہتے تھے، یہ وہ اشعار ہی ہیں، اور یہ تو بڑے شعراء کے پاس بیٹھتے تھے، انہی سے سنے ہوئے کچھ کوئی کلام ہے جو سنا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو اس تمام کی تمام چیزوں سے دور رکھا، اور اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے تو جوامع کلم عطا کیا گیا، کہ یعنی آپ مختصر بات کرتے تھے لیکن اس کے اندر وسیع معنی اور علوم کے خزانے جمع ہوتے تھے، سمندر کے جو بڑے بڑے عمیق موتی اور جو ہے وہ ایسی گوہر اور جوہر پوشیدہ تھے، اور اللہ کے رسول کی گفتگو میں ہوتے تھے کہ آپ چھوٹی سی بات کرتے تھے اور بڑے وسیع معنی اس کے اندر ہوتے تھے۔ تو لہذا یہ وجہ تھی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے کہ کسی دنیاوی طور پر کسی سے علم حاصل کرنے کی، کیونکہ اللہ خود جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم اور ایسا خزانہ عطا کرنے والا تھا کہ دنیا کا کوئی شخص تو کیا آپ کو اس کی الف تک، کیا بالکل ابتدائی بات تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ تو لہذا اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار نہیں کہے اور ان کی مجلسوں میں آپ نہیں بیٹھتے تھے، تو وجہ یہ تھی۔ تو ناظرین، اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی آپ نے اس سینس میں کہا کہ بھائی جس طرح سے دنیا کے اندر یا عرب کا دستور تھا اس طرح سے تو میں نے کوئی ظاہری طور پر کوئی ایسا علم، ایسا پڑھنا نہیں حاصل کیا۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگایا، آتا ہے 3 دفعہ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے مبارکہ سے لگایا، اور پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئیں۔ ناظرین، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے کہ تقریباً 6 مہینے پہلے سے جو باقاعدہ جو ہے آپ کو جو نبوت ملی ہے، اور یعنی جو اس کا تاج، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی طور پر نبی ہے اور اس کائنات کے تخلیق ہونے سے پہلے نبی ہے، نبوت تو آپ کو اول جب اللہ رب العزت نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا تھا اس وقت اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تھی۔ تو لیکن جو اعزاز تھا وہ اعزاز کیا تھا کہ ہر نبی آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنا کام کیا، دعوت دی، توحید کو پھیلایا، شرک کو ختم کیا، اور لیکن کمال جو درجہ اور جو اتمام میں وہ جو کمال ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، کہ اب تمام کے تمام علوم نبوت اور تمام کے تمام انبیاء کرام جو پیغام دے کے گئے، اب اس کو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرمایا، اسی لیے آپ کو سردار الانبیاء کا لقب عطا فرمایا، اور جو ہے وہ اب آ کر جو ہے وہ اب یہ جیسے مثال کے طور پہ ایسا ہے جیسے چاند جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو بہت باریک ہوتا ہے بالکل، اور وہ بڑھتے 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 اور وہ جا کے جب 14ویں رات میں جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اب جو ہے وہ چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتا، کہتے ہیں وہ عرب کے بدر منیر بھی ہیں، حجم کے مائع تمام بھی، وہ عرب کے بدر منیر بھی ہیں، عجم کے ماہ تمام بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر چاند جیسے تمام انبیاء حضرت آدم سے سلسلہ جو شروع ہوا اور ہوتے 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 وہ کمپلیٹ، یعنی یہ مثال کے طور پہ یہ چاند جو طلوع ہوا اور 14ویں رات کو جب آپ کمپلیٹ طور پر جب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے جیسے آپ 14ویں کی رات کے چاند کہ کمپلیشن نبوت جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے اللہ رب العزت نے سارے علوم نبوت کو جمع فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ پر ختم نبوت کے دروازے کے اوپر آپ پر ختم نبوت کو بالکل، اب نبوت آپ کے بعد کسی بھی اور شخص کو نہیں مل سکتی، تو یہ تاج آپ کو اللہ رب العزت نے پہنا دیا۔ تو ناظرین، تقریباً 6 مہینے پہلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
کو خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آپ خواب دیکھا کرتے تھے، کیونکہ نبوت کا 46واں حصہ جو ہے رؤیا صالحہ ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دیا تھا۔ لہذا اب جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ جب آپ پر وحی کے سلسلے کو جاری فرمایا، تو اب آتا ہے ناظرین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ امہات المومنین کے پاس تشریف لائے، اور لانے کے بعد وہ پورا جو عظیم جو واقعہ ہے زمبیلونی زمبیلونی کہ مجھے کمبل اڑاؤ، اور کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ وہ امانت ہے کہ جس کو پہاڑ اور آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اگر اللہ کہتے ہیں قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، تو یہ کتنا، یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیفیت ہوگی، کہ کیا اس وقت جو قرآن کا امانت کا جو نور آپ نے اور جو ذمہ داری آپ نے اٹھائی تو اس کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، تو لہذا آپ نے فرمایا کہ مجھے بخار کسی کیفیت ہو گئی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پورا واقعہ سنا تو کیا کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ محمد آپ کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کریں گے، یعنی کیوں کہ آپ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کے بے سہاراؤں کے سہارا ہیں، یتیموں کے جو ہے وہ مددگار ہیں، اور بیواؤں کی آپ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ان کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ تو لہذا آتا ہے کہ حضرت ختیجہ آپ کو لے کر جو ہے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو بہت بڑے امام تھے اور اہل کتاب تھے، اور آپ کو جو ہے وہ بڑا علوم تھا اور کافی ضعیف بھی ہو چکے تھے، ان کے پاس لے کے گئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ ان کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کا واقعہ بیان کیا تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی مقدس فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے اور انبیاء کرام پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کو اور اللہ کے کلام کو لے کر آتا رہا ہے، اور یہ وہی مقدس فرشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو، آپ کے اوپر نبوت کے تاج کو پہنایا ہے، آپ کو سردار الانبیاء بنایا ہے، اور آپ وہی اللہ کے نبی ہیں جن کا تذکرہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر، مذاہب کے صحیفوں کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا اور پھر کہا کہ اب جو قبائل اور جو رشتہ دار جو تمہارے عزیز و قارب ہیں یہ سب تمہارے مخالف ہو جائیں گے اور تمہیں تکالیف دیں گے، اور تمہیں جو ہے وہ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ تمہیں بے گھر کریں گے پورا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میرا جو خاندان ہے، میرا جو قبیلہ ہے، میرے جو لوگ ہیں یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جس نبی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ اسی طرح ہوا، اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اور فرمایا کاش کہ میں زندہ رہتا اس وقت تک اور میں تمہاری مدد کرتا۔ اور آتا ہے کہ انہوں نے آپ کی مدد کی کہ جب ایک خواہش کا اظہار کیا تو آپ حقیقتاً جو ہے آپ نے آپ کو نبی بھی تسلیم کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت فرمائے۔ اچھا ناظرین، یہ ورقہ بن نوفل سے آپ کو بڑی تسلی ہوئی، آپ گھر میں آئے۔ آتا ہے کہ کچھ عرصے تک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ وقفہ رہا نزول وحی کا۔ ناظرین، اب یہ تو سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے بخاری کی کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور جو ہے وہ میں ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی جو ہے وہ میری ولادت بھی ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ جو ہے آپ نے ہجرت بھی کی۔ تو لیکن عام طور پہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو لیلۃ القدر میں مبارک رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اور احادیث کی اور سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو اس سے تھوڑا سا یہ بات ذہن میں رکھیں ناظرین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آتا ہے کہ جو نبوت ملی ہے وہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو جو ہے ربیع الاول میں باقاعدہ نبوت اعلان ہو چکا تھا، اور قرآن کا جو نزول ہوا باقاعدہ وہ جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو نبوت تھی وہ آپ کو ربیع الاول میں
مل چکی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ کچھ مہینے پہلے جیسے ربیع الاول میں نبوت مل گئی، پھر ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، تو تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں، 6-7 مہینے بنتے ہیں۔ تو جو نزول قرآن ہوا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن نبوت آپ کو جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں مل چکی تھی۔ اور ناظرین اسی طرح سے جو ہے وحی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی جو ہے وہ کئی طریقوں سے آتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب بانا ہے کیف کان بدء الوحی، کہ حضور کے اوپر وحی کا سلسلہ کب شروع ہوا اور کیسے جو ہے وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ کا سر ہے میری گود میں تھا، تو مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا، ایسا لگتا تھا جیسے میری ران جو ہے وہ پس جائے گی، اس کی جو ہے وہ بالکل ہڈیاں ہو جائیں گی۔ تو کبھی خواب کی صورت میں، اور کبھی جو ہے وہ گھنٹی بجتی تھی، کسلسلۃ الجرس گھنٹی بجتی تھی، تو وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی۔ اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی جو ہے آ کر جو ہے وحی کو پہنچایا ہے، اور آپ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ کو اصل صورت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ معراج کے واقعے کے اندر دیکھا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے بھی اور القاء کے ذریعے سے بھی جو ہے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوتا تھا۔ تو مختلف صورتحال ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اور یہ آپ کو جو نبوت ملی ہے، اب آپ کی جو شروع کی جو زندگی ہے وہ 13 سالہ زندگی جو ہے وہ مکہ کے اندر آپ نے گزاری۔ ناظرین آپ کی دعوت پر لبیک سب سے پہلے جو کیا، یہ اعزاز اللہ رب العزت نے عورتوں کو دیا ہے کہ جو سب سے پہلی شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں وہ ایک خاتون ہیں، اور وہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اللہ رب العزت نے یہ اعزاز ان کو بخشا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ ناظرین کچھ 3.5 سال کا عرصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے چھپ کر۔ چھپنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک اعلانیہ تبلیغ کی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ دارالارقم میں بیٹھ کر اور اسی طرح سے جو ہے مکہ کے اندر جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جو ہے پھر وانذر عشیرتک الاقربین کی جو آیت نازل ہوئی ہے۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کر تمام کے تمام اپنے قبائل کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو دعوت دی۔ ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم یہاں سے گفتگو کریں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔